السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران ملت، معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 46، 47، 48 اور 49 تلاوت کی گئی۔ ان 4 آیتوں کی تفسیر اور ان کا ترجمہ حضرات کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے آیت نمبر 43، 44، 45 کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی گئی تھی۔ ان آیات میں سے پہلی آیت میں، آیت نمبر 46 میں، اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے جو اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملنے والے ہیں اور ان کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور یہ بات یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ آیت نمبر 48 کا ترجمہ ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا، اور نہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تم کو فرعون کے لوگوں سے نجات دی جو تمہیں بڑا عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس ساری صورتحال میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارا بڑا امتحان تھا۔ یہ تو ان 4 آیات کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ پہلی آیت کریمہ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے ملنے کی امید یا یقین رکھتے ہیں۔ یظنون کا لفظ یہ ظن سے ہے، اور ظن کے معنی شک کے بھی ہوتے ہیں اور ظن کے معنی یقین کے بھی ہوتے ہیں، اور بعض مفسرین رحمہم اللہ بیان فرماتے ہیں کہ ظن کے معنی غالب و گمان کے بھی ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یقین کو ظن اس لیے بول دیتے ہیں کہ اس میں بھی ایک طرف غالب ہوتی ہے، اس لیے جو ہے اس کو ظن کہا جاتا ہے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں یہ لکھا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ حق تعالیٰ نے جو لفظ ظن یہاں پر ارشاد فرمایا ہے اور علم و یقین کا لفظ بیان نہیں فرمایا،
یظنون بیان فرمایا، یوقنون بیان نہیں فرمایا، اور یعلمون کا لفظ نہیں بیان فرمایا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ جسے اس امر کا غالب گمان بھی ہوگا کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں اور اللہ رب العزت نیکی اور برائی کا بدلہ دے گا، تو وہ اگر عقل سلیم اور عقل صحیح اور تعلیم رکھتا ہوگا تو اطاعت پر قائم رہنا اور گناہوں سے بچنا، ضرر سے بچنے کے لیے، تکلیف سے بچنے کے لیے اسے آسان ہوگا، سہل ہوگا۔ دیکھو، اگر کسی کو غالب گمان سے یہ بات معلوم ہو جائے کہ فلاں گلاس میں جو پانی ہے اس پانی میں زہر ملا ہوا ہے، تو وہ شخص پیاس کی تکلیف اور شدت کو برداشت کر لے گا اور اس پانی کے گلاس میں جو پانی ہے تو اس زہر ملے ہوئے پانی کو نہیں پیے گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر میں اس زہر ملے ہوئے پانی کو پی لوں گا تو میری موت یقینی طور پر آ جائے گی۔ ایسے ہی اگر کسی کو یہ معلوم ہو جائے کہ فلاں گلاس کے پانی سے بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، امراض سے شفا ہو جاتی ہیں اور بدن میں طاقت پیدا ہو جاتی ہیں، اگرچہ اس گلاس کا پانی کڑوا ہی کیوں نہ ہو، بدمزہ ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے خوشی خوشی پی جائے گا۔ تو جب ایسے قلیل ضرر سے، تھوڑی سی تکلیف سے بچنے اور فنا ہونے والے نفع کے حاصل کرنے کے لیے آدمی ایسی مشقت کو برداشت کر لیتا ہے، تو بھلا وہ شخص جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور مشقت محبوب حقیقی کی رضا کے لیے کیوں برداشت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ یہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ اس دنیا میں آدمی جتنے بھی سال جی لے، جتنی بھی مدت یہاں پر رہ جائے، ایک نہ ایک دن اس کو فنا ہونا ہے۔ اور جو آدمی آخرت پر مکمل یقین رکھتا ہے تو اس کو معلوم ہے کہ میں یہاں سے جانے کے بعد میں اللہ رب العزت سے ملاقات کرنے والا ہوں، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود بیان فرمایا انہم ملاقو ربہم، کہ ضرور وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں، یعنی وہ اس کی توقع رکھتے ہیں کہ اپنے رب کی آخرت میں دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ القیامہ میں بیان فرمایا وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، کہ بہت سے چہرے ایسے ہوں گے جو اپنے رب کا دیدار کریں گے، اپنے رب کو دیکھیں گے، اور بہت سے چہرے اس سے محروم ہوں گے۔ جو چہرے اللہ رب العزت کا دیدار کریں گے وہ کامل ایمان والے ہوں گے، ان کا ایمان پختہ ہوگا۔ اور یہ بات بھی سچ ہے کہ جو آدمی نماز پابندی کے ساتھ میں پڑھتا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نماز مومن کی معراج ہے۔ معراج کے معنی آتے ہیں بلندی پر چڑھنے کا ذریعہ، جیسے سیڑھی وغیرہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نماز کو معراج بیان فرمایا۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے اور اللہ رب العزت سے اس کا تعلق پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حق تعالیٰ جل شانہ نے 15ویں پارے میں بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، یعنی اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، تمہارے لیے وہ فرض زائد ہے۔ یعنی تہجد کی نماز ایک نفل نماز ہے، نفل کے معنی آتے ہیں زائد کے۔ عن قریب تمہیں تمہارا رب مقام محمود میں کھڑا کر دے گا۔ مقام محمود ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی جانب سے وعدہ کیا جائے گا، یعنی اور رات کے کچھ حصے میں تہجد پڑھو، اللہ نے صاف صاف بیان فرما دیا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب بندہ نوافل میں لگا رہتا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کو اللہ کا قرب، اللہ کی نزدیکی حاصل ہوتی رہتی ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل فرمائی ہے حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
روایت کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سویا کرتا تھا. ایک رات کا ذکر ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا پانی اور بعض حاجت کی چیزیں، ضرورت کی چیزیں لایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ربیعہ بن کعب سے فرمایا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ربیعہ بن کعب نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ میں رہوں. فرمایا اس کے سوا اور کچھ مانگتا ہے، اور کچھ چاہیے؟ حضرت ربیعہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ حضور کے ساتھ جنت میں ہی رہوں، بس اتنا ہی چاہتا ہوں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے وہ کتنے خوش ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہی تجھے مطلوب ہے، یہی تیری خواہش ہے، یہی تو چاہتا ہے، تو یہ ہمت کر کہ کثرت سے سجدے کیا کر، یعنی کثرت سے نفل نماز پڑھا کر. کیونکہ جب بندہ کثرت کے ساتھ میں نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کے سجدے بھی کثرت سے ہوتے ہیں. کیونکہ نوافل نماز میں جتنی نفل نماز پڑھتا رہے گا سجدے بھی اتنے زیادہ ہوتے رہیں گے. فرض نماز کی تو ایک حد ہے، فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 رکعت فرض، اور عصر کی 4 رکعت فرض، مغرب کی 3 رکعت فرض، عشاء کی 4 رکعت فرض، اس کے بعد میں 3 رکعت واجب الوتر ہے. لیکن نوافل کی کوئی تحدید نہیں ہے. نوافل آپ جتنی چاہے پڑھتے رہے، تو آپ جتنی نوافل کثرت کے ساتھ میں پڑھیں گے آپ کے نفل سجدے بھی زیادہ ہوں گے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ چاہتا ہے کہ جنت میں میرے ساتھ میں رہے تو نوافل کثرت سے پڑھا کر. آج امت کے اوپر افسوس ہے کہ امت سنتوں کو چھوڑ رہی ہے، امت نفل نماز کو چھوڑ رہی ہے. ہمارے بڑے بھی اس میں شامل ہیں، چھوٹے بھی اس میں شامل ہے، بڑے بوڑھے بھی اس میں شامل ہے، عوام بھی اس میں شامل ہے، اور خواص بھی اس میں شامل ہے کہ نوافل کا اہتمام نہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے. تو بہرحال یہ ضروری ہے کہ اگر ہم جنت میں حضور کے ساتھ میں رہنا چاہتے ہیں، حضور کی معیت اگر ہمیں چاہیے، تو ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم نوافل کی بھی کثرت کیا کریں. اور ایک روایت ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب حالتوں میں سجدے کی حالت خدا تعالیٰ سے زیادہ قرب کی ہے. یعنی جتنی بھی حالتیں ہیں بندوں کی، ان حالتوں میں اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ سے زیادہ قریب ہو جاؤں تو وہ سجدے کثرت سے کیا کرے. سجدے کی حالت میں بندہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے بالکل نزدیک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی پیشانی اللہ کی بارگاہ میں ہوتی ہے اور اللہ کی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہے، اور اللہ رب العزت اس سے قریب ہو جاتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی اکرم تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مل احسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول تاجدار مدینہ محمد عربی فخر موجودات خلاصہ کائنات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ. احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. بس اگر تمہاری یہ کیفیت نہ ہو، یہ شان نہ ہو، تو یہ سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو بندہ جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، عبادت کی حالت میں ہوتا ہے، نماز کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ کی توجہ اس کے اوپر ہوتی ہے. بندہ پورے یقین کے ساتھ میں سجدہ کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو اس کے دل میں خدا ہی خدا ہوتا ہے. اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی ہے تو یہ سمجھو کہ اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ ہر وقت ہم کو دیکھ رہا ہے. ہماری چھوٹی عبادت کو، بڑی عبادت کو، فرائض کو اور واجبات کو، سنتوں کو، نوافل کو، سجدہ کرنے کو
اللہ دیکھ رہا ہے، اس لیے جب بھی ہم نماز پڑھے، عبادت کرے تو اخلاص کے ساتھ میں عبادت کرے۔ پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ جس بندے کو یہ یقین ہوگا کہ وہ اللہ کی طرف جانے والے ہیں اور وہاں اللہ تعالیٰ نیک اور بد کا بدلہ دینے والا ہے، جو شخص اس کا لحاظ کرے گا مجھے اللہ تعالیٰ سے معاملہ پڑھنا ہے اور وہاں جزا سزا بھی ہونی ہے، تو اسے صبر آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے جو شخص مصیبت زدہ ہو اس کے لیے مسنون یہ ہے کہ وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا کرے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کوئی شخص مر جائے تبھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنی چاہیے۔ یہ غلط فہمی ہے، بلکہ جب کوئی شخص اگر مر جائے تو اس کے مرنے پر افسوس کرے، اس وقت میں بھی انا للہ پڑھے۔ اگر کسی کے پیسے گم ہو جائے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اگر کسی کے گھر کی چابی گم ہو جائے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ چھوٹی چیز گم ہو جائے تو بھی پڑھے، بڑی چیز گم ہو جائے تو پڑھے۔ کوئی صدمہ افسوس ہو، پریشانی، کوئی واقعے کی اطلاع آپ کے پاس میں پہنچے جو آپ کے اندر یعنی افسوس پیدا کرنے والا ہو، پریشان پیدا کرنے والا ہو، تو اس وقت میں بھی آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں۔ یہ مسنون طریقہ ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے متعلق بیان فرمایا، اے بنی اسرائیل یاد کرو میرا احسان جو میں نے تم پر کیا۔ دیکھو اس جیسی ایک آیت پہلی بھی گزر چکی ہے، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو جو اپنی نعمتیں اور احسانات یاد دلایا تو اس میں اجمالی طور پر مختصر طور پر بیان فرمایا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اپنے احسانات کو، نعمتوں کو جو ذکر کیا ہے اس کو تفصیلی طور پر اللہ بیان فرما رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو بیان فرمایا کہ میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور میں نے تم کو تمام جہاں والوں پر فضیلت دی ہے۔ یعنی جس زمانے میں بنی اسرائیل کے آبا و اجداد تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور یعقوب علیہ السلام کا زمانہ اور ان کے بعد کا زمانہ، تو اس وقت میں اس زمانے کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو فضیلت عطا فرمائی تھی۔ جیسا کہ ابن جریر نے حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے اور ابو العالیہ وغیرہ سے اور قتادہ وغیرہ سے روایت کی ہے، یا یہ مطلب ہے کہ جہاں والوں میں سے جن میں یہ فضائل نہیں ہے، یہ فضیلتیں نہیں ہیں، ان پر ہم نے تم کو فضیلت دی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا، ایک شخص جو ہے فضیلت میں بڑا مقام رکھتا ہے اور دوسرے لوگ فضیلت میں وہ مقام نہیں رکھتے، تو ان لوگوں کے اعتبار سے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کا درجہ بڑا ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے مدینہ میں جو یہودی تھے، جن لوگوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں تھی اور بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل تھی، تو اللہ رب العزت نے وہ فضیلت ان کو یاد دلائی، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ پھر آگے جو ہے ایک بات یہ بیان فرمائی، بنی اسرائیل کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو ہم کیسے بھی ہو، جس طریقے میں بھی ہو، ہمارے آبا و اجداد، ہمارے بزرگان دین اللہ کے سامنے ہماری سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول کی جائے گی اور ہمیں جنت میں داخلہ مل جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے کیا کیا، اس کا جواب دیا، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے کہ نہ کام آئے گا کوئی کسی کے کچھ بھی، اور نہ قبول ہوگی کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، یعنی کوئی فدیہ بھی نہیں لیا جائے گا، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کفر کی حالت میں، انکار توحید کی حالت میں، انکار رسالت کی حالت میں، خدا کے انکار کرنے کی حالت میں، رسول کے انکار کرنے کی حالت میں، کفر کی حالت میں مرے گا، کفر کے ساتھ میں اس دنیا میں چل بسے گا، تو کل قیامت کے دن اس کے حق میں کسی کی بھی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، چاہے اس کا باپ کتنا بڑا عالم ہو، چاہے اس کا دادا پردادا کتنا ہی بڑا عالم ہو، کو کافر کے حق میں کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔
نہ کسی پیغمبر کی سفارش قبول کی جائے گی۔ اس بات کو جو ہے نا یاد رکھیے۔ ہاں، امت میں جو لوگ مسلمان ہیں، گرچہ وہ شراب پینے والا ہو، بڑے بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو، تو ان کے حق میں، کبیرہ گناہ کرنے والوں کے حق میں سفارش قبول کی جائے گی، لیکن وہ بھی جو ہے اپنی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں داخل کیے جائیں گے، سزا بھگتیں گے۔ پیغمبر جو ہے ان کے حق میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، پیغمبر کی دعا قبول کی جائے گی۔ جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ والوں کے لیے ہے۔ ایک روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ تو اس سے جو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ امت کے جو مسلمان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہیں، جب وہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے تو جہنم میں ان کو نکالنے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حق میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کفر کی حالت میں کوئی مرے گا تو نہ فدیہ اس سے قبول کیا جائے گا، نہ کوئی مال لیا جائے گا۔ جیسے آج کل دنیا میں چلتا ہے کہ بھائی آدمی گرفت میں آ جاتا ہے تو مال لے دے کر کے جو ہے نا اپنے آپ کا چھٹکارا کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے، بھائی تھوڑی سی رشوت دے دیا، چھٹکارا حاصل کر لیا، رشوت لے لیا، چھٹکارا دے دیا، یہ ہو جاتا ہے، دنیا کا دستور ہے یہ۔ لیکن آخرت میں یہ سب چلنے والا نہیں۔ دیکھو، ایک مدد تو اس طریقے سے ہوتی ہے وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ ان کی مدد کی جائے گی کہ بندہ اپنے آپ کو جو ہے نا کسی سے زبردستی چھڑا لے، یا اس کے دوست و احباب آ کر کے اس کو جو ہے نا چھڑا لے، دوست و احباب مدد کرے جیسے دنیا میں ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی جو ہے آخرت میں کام آنے والی نہیں ہے۔ اور دوسری جو چیز ہے کہ بھائی مال دے کر کے جو اپنے آپ کو چھڑا لے، یہ چیز بھی جو ہے آخرت میں ہونے والی نہیں۔ اور تیسری چیز ہے جسے شفاعت کہتے ہیں، کہ شفاعت کی وجہ سے مفت میں اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور شفاعت بھی کون کرے گا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، سفارش سے وہ بھی انکار کریں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے، جیسا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام انکار کریں گے، وہ کہیں گے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کے پاس میں جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ میں بھی اس کا حقدار نہیں، تم جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس میں جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ بھائی میں بھی اس کا حقدار نہیں، تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر پڑیں گے اور اللہ کی ایسی حمد و ثنا بیان کریں گے کہ خود اللہ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ وہ حمد کے الفاظ آج مجھ کو یاد نہیں ہیں۔ جس وقت میں سجدے میں گروں گا تو اس وقت جو ہے اللہ رب العزت مجھ کو یاد دلائیں گے کہ حمد کے الفاظ یہ ہے، اللہ مجھ کو الہام کریں گے، میرے دل میں ڈالیں گے، تو میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور اپنی امت کی سفارش کروں گا۔ اللہ رب العزت جو ہے میری سفارش کو قبول فرمائیں گے، کہیں گے ارفع راسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ، اور سفارش جو آپ کر رہے ہیں آپ کی سفارش قبول کی جاتی ہے۔ 3 مرتبہ ہوگا۔ رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہے نا آخر میں جس کے دل میں ایمان ہوگا، اللہ رب العزت اس کو بھی جو جہنم سے نکالیں گے، جنت میں داخل کریں گے، سفارش ہوگی۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اے بنی اسرائیل۔ اب اللہ رب العزت یہاں سے جو ہے بنی اسرائیل کے اوپر جو 10 انعامات کیے تھے، ان 10 انعامات کو اللہ رب العزت یہاں سے بیان فرما رہے، اور وہ تفصیل کے ساتھ میں ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ بھائی اس تفصیل کو یہاں پر بیان نہ کروں، بلکہ اس کو جو ہے نا بالکل الگ طریقے سے بیان کیا جائے تاکہ لوگوں کے سمجھنے میں بھی اچھی طریقے سے یاد آ جائے۔ یہاں پر جو ہے میں نے آپ حضرات کے سامنے صرف 4 آیات کا ترجمہ اور 4 آیات کی قرآن کی تفسیر بیان کر دی، بلکہ 4 نہیں بلکہ 3 ہی آیات کی تفسیر بیان کر دی۔ چوتھی جو آیت تھی وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ،